الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم۔ سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ یعنی 30 یا 40 یا 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر ان کی نماز درست نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کس طرح درست کریں۔ سن لیجئے، نماز کوئی اگر قریبی مسجد ہے تو جا کر امام سے اپنی نماز کی پریکٹس کروائے کہ امام صاحب دیکھ لے میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں۔ بعض لوگ 30 یا 40 سال سے نماز تو پڑھ رہا ہے مگر ان کی نماز تجوید سے صحیح نہیں، بلکہ ان کی زیر زبر جو قرات کرتے ہیں ان کو زیر و زبر غلط پڑھتے ہیں، تو ان سے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر جو شخص نماز سیکھی نہیں ہے تو وہ جا کر امام سے، یعنی جو امام ہوتے ہیں ان سے جا کر مکمل نماز سیکھ لے یا ان سے مکمل پریکٹس سیکھ لے۔ یار امام میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھ لے کہ میری نماز صحیح ہے یا نہیں، درست ہے یا نہیں۔ اس طرح کر لے، پھر آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ اس طرح نہیں کہ 40 سال ہو کر پھر بھی نماز درست نہ ہو تو نماز پڑھنے کی کیا فائدہ۔ اتنے سالوں سے آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ میری نماز قبول ہوگی یا نہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کو درست رکھیں، یعنی درست پڑھیں، قرات بھی درست کر لیں، اور جو واجبات ہوتے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں، سجدہ سہو بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو بتا دو کہ سجدہ سہو کر لو، وہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کس طرح ہوگا، تو ان کو اس طرح بھی معلوم نہیں۔ جن کو یہ معلوم نہیں اور جن کی قرات صحیح نہیں ہے اور تلفظ صحیح نہیں ہے، مخارج صحیح نہیں ہے، وہ جا کر کہیں ادارے سے یا قریبی مسجد سے امام ہے ان سے سیکھے، یہ ضروری اور لازم ہے۔ یہ بغیر سیکھے نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر نماز درست نہیں ہوا، قرات صحیح نہیں ہوا، واجبات صحیح ادا نہیں ہو گئے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جو رب کریم نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتے، ان کا بھی حساب ہوگا ہم سے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ اپنے نماز درست فرما دیجئے۔ دعائے رب کریم سے ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا